من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ سورہ مبارکہ جو میں نے اس وقت تلاوت فرمائی ہے، اس کا نام سورۃ اللہب ہے۔ لہب کے معنی انگارے کے آتے ہیں۔ اس سورت کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کا پہلی ہی آیت میں لفظ لہب آیا، تبت یدا ابی لہب، لہب کا لفظ آیا ہے۔ اس سورت مبارکہ کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے، اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال آپ کے ہو گئے عمر کے، آپ کو نبوت ملی، تو نبوت ملنے کے بعد سے لے کر 3 سال تک تقریباً آپ نے خفیہ مخفی طور پر چھپ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اس میں بہت کم لوگ، تھوڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ہو گئے تھے۔ پھر 3 سال کے وقفے کے بعد تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت شریفہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، کیونکہ وہ سب بت پرست تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، اللہ کے دین سے، اللہ کی تعلیمات سے، توحید سے غافل تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو کہہ دیا گیا اب چھپ کر نہیں، اب اعلانیہ دعوت دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام صفا پر چڑھ گئے۔ آج تو اس کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں، کوئی ایمرجنسی بات پیش آتی ہے اور سامنے والے کو چوکس آگاہ کرنا ہوتا ہے، خبردار کرنا ہوتا ہے، تو اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے تھے اور اس پر سفید کپڑا ہلاتے تھے، جس سے لگتا تھا کہ کوئی خطرے کی بات ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے قریش کے جو قبیلے تھے، قریش کے جتنے قبیلے تھے، سب کو نام بنام لے کر پکارا اور کہا اے فلاں اے فلاں اے فلاں قریب آؤ۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا اتنا اہتمام کیا کہ اگر خود نہ حاضر ہو سکے تو دوسروں کو بھیج دیا کہ جاؤ بھائی جا کر دیکھو کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہاں جمع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ بس یہاں ایک لشکر موجود ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ اور وہ قریب ہے کہ تم پر یلغار بول دے، حملہ کر دے، تو کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ما جربنا علیک کذبا قط، ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ بعض روایات میں الا صدقا کے الفاظ آتے کہ ہم نے تو سچا ہی پایا ہے آپ کو، ہم ضرور آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ نے اور بھی دعوت دی، اور بھی باتیں کہیں، تو اس پر ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا، اس نے جب یہ بات دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تو برباد ہو، نعوذ باللہ، کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ اور پتھر بھی اٹھایا مارنے کے لیے۔ اس پر اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہمارے رسول برباد نہیں بلکہ یہ ابو لہب برباد ہوگا۔ یہ پہلے تو بد دعا دی، اللہ تعالیٰ خود بد دعا دے رہے، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ محاورے میں، عرب کے محاورے میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو بد دعا کے طور پہ کرتے تھے کہ ہلاک و برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا وتب، اور ہو گیا، یہ ہو بھی گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ پیش رہتے تھے، آگے رہتے تھے، اور آپ کو اس بات کا خیال رہتا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی منشا کے مطابق میں کر گزروں، سب سے پہلے حکم کو ادا کرنے والے میں ہوں۔ تو جس طرح وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دلجوئی کے لیے اور آپ کی ہدایات کو پورا کرنے میں پیش رہتے تھے، اسی طرح ضد میں ابو لہب آپ کو تکلیف دینے میں پیش رہتا تھا۔ انتہائی کٹر دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے بہت پریشان کیا۔ حج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آتے تھے ادھر ادھر سے، آپ دین کی دعوت دیتے تھے تو یہ پیچھے چلتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، پتھر مارتا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو میں سگا چچا ہوں، میں خود نہیں مانتا یہ بات، یہ سب ساحر ہیں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تم بھی ان کے فریب میں آ جاؤ گے، میرے بھتیجے کی بات نہ سنو۔ تو خواہ مخواہ بیچ میں پریشانی کا ذریعہ بنتا تھا، اور مجمع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کان لگا کر سنتا تھا، اس کے کہنے سننے کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ خیر اس نے بڑی پریشان کیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جب تشریف لے آئے، اور بدر کا موقع آیا سن 2 ہجری میں، تو یہ بھی بدر کے موقع پر آیا تھا۔ بدر کی جنگ بدر کے 7 دن بعد اس کو طاعون کی گلٹی نکلی، ایک بیماری جس کو عدسہ عربی میں کہا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے گلنا سڑنا شروع ہو گیا، گلتا سڑتا چلا گیا۔ یہاں اور عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بیماری دوسروں کو بھی لگتی ہے، اس لیے کہ اس کے کوئی پاس نہیں آتا تھا۔ اس کو ایک کمرے میں لے جا کے ڈال دیا، وہیں تڑپ کر قسم پرسی کی حالت میں مر گیا۔ 3 دن اس کی لاش یوں ہی سڑتی رہی، کسی نے نہیں اٹھوایا۔ پھر اس کے بیٹوں کو لوگوں نے عار دلائی کہ تمہارا باپ سڑ رہا ہے، اس کا کچھ کرو۔ تو مزدوروں کو بلوا کر کرائے پہ اس کی لاش اٹھوائی، اور ایک گڑھے میں کھدوا کے اوپر سے پتھر ڈالے کہیں کسی اور کو بیماری نہ لگ جائے۔ یہ حال اس کا دنیا کے اندر ہوا، اور آخرت میں اس کا حال کیا ہوگا وہ خود قرآن بتا رہا ہے۔ آگے قرآن یہ کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کا مال اس کے کام ہے نہ کسب، یعنی اس کی کمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھائی ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو، مجھے رسول تسلیم کر لو، اور اس پر ایمان لے آؤ کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر اٹھنا ہے۔ تو یہ کہتا تھا کہ میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے، ان کان ما یقول ابن اخی حقا، کہ میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے اگر یہ سچ بھی ہو، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سچ ہی ہے، فإننی افتدی نفسی بمالی وولدی، تو میں تو اپنی جان کو بچا لوں گا اپنے مال کے ذریعے اور اپنی اولاد کے ذریعے۔ اللہ نے اس کو مال اور اولاد سے خوب نوازا تھا، بچے بھی خوب تھے، اور مال و متاع بھی اللہ نے خوب اس کو عطا کیا تھا۔ تو اس پر یہ آیت شریف نازل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی۔ یہی ہوا کہ دیکھیں کس طرح کتنی بری حالت میں مرا، اولاد نے بھی ساتھ نہ دیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی تھی، ابو لہب نے، جو حضور کا سگا چچا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کے نکاح میں تھی، رخصتی ہوئی نہیں تھی، نکاح میں تھی۔ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کی جو چڑن کا مادہ تھا وہ اور زیادہ عروج پر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اس کی حد درجے بڑھ گئی، تو اپنے بیٹوں سے جا کر کہا کہ یا تو طلاق دے دو ورنہ میرا تمہارا جینا مرنا ختم۔ وہ دونوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے ایک نے تو ان میں سے طلاق دے دی، اور دوسرے نے طلاق بھی دی اور گستاخی بھی کی، اور گستاخی اس درجے اتنی شدت کے ساتھ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دے دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ تیرے پھاڑ کھانے والے جانوروں میں سے کوئی ایک اس پر بھی مسلط کر دے۔ اچھا یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکھ درجے چاہے جھوٹا کہتے ہوں، کچھ ہی کہتے ہوں، لیکن ان کا ایمان تھا اس بات پر کہ سچے ہیں، اور جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے فکر ہو گئی ابو لہب کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے وہ سچی نہ ہو جائے، کیونکہ یقین تھا کہ ہو کر رہے گی۔ چنانچہ یہ لوگ سامان تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے، سفر کرنے کے لیے ایک دفعہ جا رہے تھے، تو راستے میں اس نے خدشہ ظاہر کیا، اور اس کے جس بیٹے کو بددعا دی گئی تھی اس کا حال یہ تھا ہمارے خوف کے، کہ روایات میں لکھا ہے علماء نے
کہ جب کھانا کھانے بیٹھے دوران سفر رات کو تو کھانے کا لقمہ اس کے منہ تک نہیں جا رہا تھا، ہاتھ کانپ رہا تھا، اس کا پورا جسم میں کپکپاہٹ تھی کہ حضور نے جو مجھے بد دعا دے رکھی ہے کہیں وہ پوری نہ ہو جائے۔ اب لوگوں نے اس کو سمجھایا، پھسلایا، ذہن بنایا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، جتنا سامان تھا اس سب کا ایک چٹ لگا دیا، اس کو اوپر لٹا لیا اور چاروں طرف لیٹ گئے سب۔ رات کو شیر آیا، ایک ایک کو سونگتا رہا اور سونگنے کے بعد ایک قاعدے سے جمپ لگایا اس نے اور اوپر پہنچ کے اس کی گردن پکڑی اور دھڑ سے الگ کر دی۔ اب آپ دیکھیے حضور کی باتوں پہ یقین ہے، آپ کی کہی ہوئی باتوں کو دل سے مانتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ ہدایت کا نور جس کے دل میں اللہ ڈالتا ہے بس اسی کو نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کو نہیں نصیب ہو سکتا۔ پوری دنیا اس وقت جانتی ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، قرآن ہی سچی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آدمی نہ ان سے پہلے آیا نہ بعد میں کوئی آیا، جو نظام وہ دے کر گئے اس سے بہتر نظام کوئی نہیں، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں۔ اس لیے ایمان، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ کتنا ہی بلند ترین آدمی ہو، کتنا ہی عروج پر پہنچ گیا ہو، جاہ و جلال مال و متاع سے اس کو نوازیا گیا ہو، اس کا ڈنکا دنیا کے کونے کونے میں بج رہا ہو، لیکن اگر ایمان نہیں تو ایک ادنا درجے کے مسلمان کے پاؤں تلے آنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ صاحب ایمان کا وقار اور معیار اللہ کے یہاں کیا ہے اسے خود خبر نہیں۔ اگر اسے احساس ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ اگر اسے اس بات کا پتہ لگ جائے کہ میرے اس چھوٹے سے دل میں اللہ نے وہ ایمان رکھا ہے جو ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز 23 سالہ محنت کے بعد صحابہ کے دل میں پیدا ہوا تھا، اگر اس کو احساس ہو جائے پھر وہ خدا کی نافرمانی کر سکتا ہے، نماز چھوڑ سکتا ہے، سودی کاروبار کر سکتا ہے، جوئے کا اور غلط کام، جھوٹ وغیرہ جتنے بھی آج کل معاشرے کے اندر نظام خراب ہوا پڑا ہے وہ سب کر لے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن خود اپنی قیمت کا احساس نہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ بغیر مانگے، بغیر مجاہدے کے اور بغیر تڑپ کے حاصل ہو گیا، اس لیے قدر نہیں۔ جیسے اولاد کو باپ کی کمائی کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح اس وقت اہل ایمان کو ایمان کا احساس نہیں۔ اولاد باپ کے پیسوں کو ایسے اڑاتی ہے اور ایسے ضائع کرتی ہے کہ بالکل بغیر کسی درد کے ساتھ، اور جب خود کمانے لگتے ہیں تو ایک ایک پیسے کو سوچ سوچ کے ماں باپ پہ خرچ کریں گے اور والدین کے کہے پر خرچ کریں گے اور پھر نظام سے چلیں گے۔ تو فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی، اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی۔ لیکن روایات میں یہ اتنی بات ہے، آگے قرآن اس کے جو حشر بتا رہے تو دنیا کا عذاب، آخرت کا کیا ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب، داخل ہو جائے گا یہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب یہ مر گیا، اس کے مرنے کے 1 مہینے کے بعد حضرت عباس نے، وہ اس کے ابو لہب کے چچا تھے، وہ بھائی تھے سگے حضور کے، وہ بھی چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، یہ سب 10 بھائی تھے، 9 چچا تھے آپ کے، تو ان میں ایک حضرت عباس بھی تھے۔ ایمان حضرت حمزہ اور حضرت عباس ہی لے گئے، 2 چچا۔ تو حضرت عباس نے اپنے بھائی کو ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ درد بس یعنی بہت ہی برا حال ہے اس کا۔ تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بس پوچھو نہ کیا حال ہے، یہ ہوتا ہے کہ پیر کے روز، اشارہ کیا کہ اتنا پانی مل جاتا ہے پینے کو، اتنا پانی مل جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت وجود میں آئی، تو ابو لہب کی لونڈی نے، باندی نے آ کر ابو لہب کو خبر سنائی کہ مبارک و بھتیجا ہوا، تو اس قدر خوشی ہوئی بھتیجے کے ہونے پر کہ انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ تو آزاد ہے۔ پیر کا روز تھا، تو پیر کے دن خوشی کے مارے باندی کو آزاد کرنے پر اللہ اس کے لیے اتنی تخفیف کر دیتا ہے کہ پیر کے روز اتنا پانی اس کو پلا دیا جاتا ہے۔ آپ اگر عرب کی تاریخ پڑھیں اور سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس زمانے کے اندر کسی باندی اور لونڈی کو آزاد کرنا کتنا بڑا کارنامہ تھا، کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یعنی اس سے بڑی خوشی کا اظہار نہیں کوئی ہو سکتا تھا۔ یہی تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، لیکن جب حق کی آواز کان میں حضور کی پڑی تو سب سے بڑا دشمن اور کٹر دشمن یہی بن گیا۔ اب سوچنے کی بات یہاں ہے کہ جب اتنے خطرناک قسم کے اللہ کے نافرمان بندے کو
ذرا سی حضور کی رعایت کرنے پر اور اظہار خوشی کرنے پر اور اپنی جانی اور مالی قربانی دینے پر اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو اگر کوئی صاحب ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنے جذبات کی قربانی دے دے، اپنی جان اور مال کی قربانی دے دے، آپ کی چھوٹی اور بڑی سنتوں کو زندہ کرنے اور کرانے کی فکر میں لگ جائے، تو پھر اس کے کیسے وارے کے نیارے ہوں گے؟ لیکن مسلمان ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے۔ اصل تو اطمینان ہے، دل کی دولت ہے، دل کا سرمایہ ہے۔ انما الغنا غنى القلب، اصل بے نیازی، اصل غنا وہ تو دل کا مالدار ہونا ہے۔ بتیری دولت ہے لیکن نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کے اوپر خرچ کرتا ہے، کیا فائدہ اس مال و متاع کا؟ ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، جلدی ہی داخل ہو جائے گا ایسی آگ میں جو دہکتی ہوئی ہوگی۔ وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی چچی، اس کا بعض روایت میں نام عروات ہے اور بعض میں رواب، الگ الگ نام آئے ہیں، تو یہ بھی حضور کی بدترین دشمن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں اس نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قرآن نے اس کی بیوی، ابو لہب کی بیوی کا نام نہیں ذکر کیا، کوئی نام نہیں، بس کہ اس کی ایک حالت بیان کی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی۔ اب لکڑیاں اٹھانے والی اس لفظ نے اس کی بہت ساری برائیوں کو بیان کر دیا۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا عیب یہ تھا کہ یہ خاردار درخت لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ گزر میں ڈال دیتی تھی تاکہ پاؤں میں چبھے تو آپ کو تکلیف پہنچے۔ ایک حرکت یہ تھی اس کے اندر کہ مہا کنجوس تھی، پیسہ خوب تھا، خوب اس کو اللہ نے نوازا تھا، لیکن جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی تھی، اس پر کھانا وانا پکاتی تھی، گزر کرتی تھی۔ ایسا نہیں کہ دو پیسے خرچ کر کے سکون برت لے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عرب کے اندر حمالۃ الحطب چغل خور کو کہتے ہیں، شاید اس سے بڑا کوئی چغل خور ہو، سب سے زیادہ چغل خوریاں پیش رہتی تھی۔ اور لکھا ہے مفسرین نے یہاں تک کہ جس طرح یہ دنیا کے اندر اپنے شوہر ابو لہب کے کفر کے اندر، ظلم و ستم کے اندر مدد کرتی تھی، اسی طرح کل دوزخ کے اندر بھی یہ جو خطرناک قسم کا وہاں درخت ہوگا زقوم، اس کا بھی یہ لکڑیاں جمع کرے گی اور آگ کو دہکائے گی تاکہ اس کے عذاب میں شدت ہو، جیسے دنیا کے اندر اس کے ظلم میں شدت کرتی تھی۔ آپ قرآن کا ایک جملہ دیکھیں اور اس کے ساری حالتوں کو بیان کر دیا قرآن نے، تو فرمایا کہ یہ بھی جہنمی ہے جیسے اس کا میاں جہنمی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن کے اندر ایک رسی ہے جو خوب بٹی ہوئی ہے، مضبوط رسی رہتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آ رہی تھی، گری ہے، رسی سے کسی طرح گرا لگے اور گلا گھٹ کے اسی سے مر گئی۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے اور آپ کو تکلیف دینے والوں کا حشر اور انجام اس صورت مبارکہ کے اندر بیان کر جائے کہ دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ ہم اور آپ چاہے کچھ کریں نہ کریں، انتقام لینے کے لیے وہ جو عرش پر مستوی ہے وہ لے رہا ہے، آج بھی لے رہا ہے، 1400 سال سے لے رہا ہے۔ جس نے بھی اپنی زبان دراز کی یا کوئی بھی حرکت ایسی کی ہے، اس کا انجام دنیا کے سامنے عبرت ناک بنا ہے، چاہے وہ حضور کے زمانے کا تھا، چاہے ہمارے زمانے کا ہو اور چاہے آئندہ زمانے کا ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، آپ کے عادات و اطوار و اخلاق میں اور دوسری چیزوں کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحیح طور پر علم ہو، پورا علم ہو تو پھر زبان ہلانی چاہیے، ورنہ چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی لیے روایات کے اندر آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کسی نے کوئی بات کہی، کوئی بات اس نے کہی، چاہے وہ سچی ہی ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، لیکن اس نے نہ کہیں پڑھی نہ سنی، اپنی طرف سے بنا کر کہہ دیا اور وہ سچی بھی ہو گئی، تو روایت میں آتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، کیونکہ لا علمی کے ساتھ اس نے حضور کی شخصیت کا احساس نہ کیا، اس وجہ سے آپ کی طرف بات کو منسوب کر دیا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا باتوں میں حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، بعض ناواقف قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی حدیث کے بارے میں معلوم بھی ہو کہ ہاں واقعی ایسا ہے، تب بھی یہ کہنا چاہیے کہ حدیث میں آیا جس کا مضمون یا مفہوم اس طرح ہے، جس میں اس طرح کی بات کہی ہے،
احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ انسان ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، بھول چوک سے ہی بنا ہے، بھول چوک اس سے ہو جاتی ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے۔ دعا کر لیجیے مختصر۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقی ورضا نفسی وزنة عرشی ومداد کلماتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم صل وسلم وبارک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله، جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله۔